وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، گلیکسیز اور پلینٹس کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ تمام سٹارز، گلیکسیز، پلینٹ، ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ سجدہ تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کو اس طریقے سے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اب یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے تو اس بات کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں تو ان تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی چیز تو کامن ضرور ہونی چاہیے۔ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ صرف زمین ہی نہیں بلکہ زمین کے ساتھ اور بھی بہت سے پلینٹس سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ سورج اس دنیا کا سینٹر ہے، مگر سورج اس دنیا کا سینٹر نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا سینٹر ہے بلیک ہول۔ اور کائنات کی ہر شے بلیک ہول کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے۔ تمام سورج اور پلینٹس کو ملا کر ایک گلیکسی بنتا ہے اور یہ گلیکسی کلسٹر کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اور کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، لاکھوں کروڑوں کلسٹر کو ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کلسٹر سپر کلسٹر کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ تمام سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز، یہاں تک کہ یونیورس کی ہر ایک چیز ان کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کائنات کی ہر شے، یونیورس کی ہر چیز کسی نہ کسی کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پہ گئے تھے، یعنی کہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے گئے تھے، تو آپ نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بیت المعمور کا طواف کر رہے تھے، یعنی کہ بیت المعمور کے چکر لگا رہے تھے۔ اب آپ نے یہ چیز آبزرو کی کہ دنیا کی ہر چیز، یونیورس کی ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مگر گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کس صورت میں فرمائی؟ سورۃ الحج میں۔ اور حج میں تمام مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یعنی کہ کائنات کی ہر شے ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں جا کے ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کرنے کو سجدہ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے سائنسدانوں نے یہ بات دریافت کی کہ کائنات کی ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل یعنی کہ ایٹم سے بنی ہوئی ہے۔ اور پھر انسان 2000 سالوں تک اس بات کو ٹوٹلی بھول گئے، اور آج سے تقریباً 200 سال پہلے انسانوں نے اس بات پہ دوبارہ سے ریسرچ شروع کی، اور انہوں نے یہ جانا کہ صرف ایٹم ہی اس دنیا کا سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں، بلکہ اس سے بھی چھوٹے نیوٹرونز، الیکٹرونز اور پروٹونز ہیں۔ اور سائنسدانوں نے یہاں تک دریافت کیا تھا کہ نیوٹرونز اور پروٹونز ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، نیوٹرونز ایٹم کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اس بات سے یہ چیز دریافت ہوتی ہے کہ ہم ان کی طرح عبادت کرتے ہیں، نہ کہ وہ ہماری طرح عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ہم مکہ میں جا کر خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو ہم اس وقت اکیلے طواف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز، یونیورس کی ہر پر کلسٹر سے لے کر ایٹم کے اندر موجود الیکٹرونز تک ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ بے شک قرآن میں موجود ہر ایک آیت سچی ہے، اور ان تمام چیزوں کے گردش کرنے کا ایک مخصوص وقت ہے، اور جب یہ وقت ختم ہو جائے گا اور پھر ایک ایسے دن کا آغاز ہوگا جس کا ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، یعنی کہ قیامت۔ ان دی لاسٹ، سبسکرائب فور شزیب خان۔